اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت اللهم تقبل صيامنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں اطہر کاظمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں خدیجہ ٹی وی کے اس اسپیشل ٹرانسمیشن پروگرام ننھے روزہ دار میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. ہم شہر لکھنؤ میں ہیں اور اس وقت ایک بہت کمسن بچہ جس نے اپنے روزے کو آج مکمل کیا ہے اور ہم وہاں پر موجود ہیں، اس کے تاثرات جاننے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ہماری خواہر بھی موجود ہیں، ان سے بھی آپ بات چیت کریں گے. اس بچے سے آج کی تمام ایکٹیویٹیز کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے اس کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں آپ کا نام جاننا چاہوں گا. میرا نام شجاعت حسین رضوی ہے. شجاعت، آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ جی 6th کلاس. اسکول کون سا ہے آپ کا؟ دا ملینیم اسکول. ملینیم میں. شجاعت، کوئی اسپیشل ایسا کوئی سبجیکٹ ہے جس سے آپ کو بہت اچھا لگتا ہو پڑھنا؟ جی میتھ. تو فیوچر میں کیا بننے کا ارادہ ہے؟ انجینئر. چلیے اب ہم بات کرتے ہیں. آج آپ کا روزہ مکمل ہونے جا رہا ہے. سب سے پہلے آپ کو مبارکباد اس رمضان المبارک کی اور آپ کے اس پہلے روزے کی. تو خاص کچھ آپ نے کچھ ڈیمانڈ کی سحری میں کھانے کی اپنی مدر سے؟ کچھ نہیں. تو سحری میں آپ نے کیا کھایا تھا؟ جی جو تھا گھر پر. کیا مطلب؟ مجھے مٹر پلاؤ کھایا تھا. ارے ماشاءاللہ. اور اسپیشلی اور کیا کیا چیزیں تھیں؟ جی روٹی اور آلو کا سالن. ارے ویری گڈ. تو دن کی ایکٹیویٹیز کیا رہی ہیں آج آپ کی؟ جی بیڈمنٹن اور پڑھا اور کھیلا. کھیلنے میں کوئی اسپورٹس میں آپ کو کوئی اسپیشلی کوئی ایسا گیم جو سب سے زیادہ آپ کو پسند ہو؟ جی بیڈمنٹن. ویری گڈ. تو بڑے ہو کے مطلب بیڈمنٹن کھیلنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں؟ جی. ویری گڈ. اچھا، تو آج کی اس ایکٹیویٹیز میں آپ کو لگا نہیں کہ کہیں کوئی دشواری ہوئی، کسی طرح کی کوئی پریشانی ہوئی ہو آپ کو؟ نہیں. کسی طرح کی نہیں. لیکن سحری کے لیے پھر اس کی افطار کے لیے آپ نے کچھ ڈیمانڈ کی ہے اپنی مما سے؟ نہیں. کچھ نہیں. مطلب جو بھی مل جائے گا اس سے افطار کر لیں گے. جی. لیکن کچھ تو دل ہوتا ہے نا کھانے کا آدمی کو. آپ تو ابھی بہت بریانی کھانے کا، تو بریانی تو بنا کے رکھی ہوئی مما نے. جی. اور تو یہ خیال روزہ رکھنے کا آپ کو کیسے آیا؟ جی ایسے ہی دل چاہتا ہے رکھنے کا. دل چاہتا رکھنے کا تو بس آپ نے روزہ رکھ لیا. آپ کو مما نے منع کیا تھا؟ نہیں. ابھی نہیں منع کیا، انہوں نے انکریج کیا؟ جی. جزاک اللہ. تو مطلب مما بھی آپ کو انکریج کر رہی تھی، گھر والے بھی سارے لوگ انکریج کر رہے تھے. جی. تو آپ کو پھر بوسٹ اپ ہوئے، آپ نے روزہ رکھا. تو کسی طرح کی کوئی دقت ہوئی، کوئی پریشانی نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے. اسکول آپ ریگولرلی جاتے ہوں گے؟ جی بالکل. تو آپ کی کوئی ٹیچر خاص جس کو آپ یہ کریں کہ آپ کو سب سے فیوریٹ ٹیچر کون ہے؟ جی کلاس ٹیچر ہیں. تو وہ آپ کو کون سا سبجیکٹ پڑھاتی ہیں؟ انگلش. تو انگلش بھی آپ کو اچھی لگتی ہے؟ جی. اچھا شجاعت، اب ہم کیونکہ ابھی وقت ہو چلا ہے روزہ افطار کا، تو پہلے ہم روزہ افطار کر لیں. اس کے بعد پھر ہم یہ گفتگو جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. ناظرین، یہ تھے شجاعت سلمہ. وقت ہو چلا ہے افطار کا. افطار کرنے کے بعد یہ گفتگو یوں ہی جاری رہے گی. يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم. ناظرین، ابھی آپ نے سماعت فرمایا شجاعت سلمہ کے زبانی ان کے آج کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں. انہوں نے ہمیں بتایا کہ کس انداز میں انہوں نے آج کا دن صرف کیا ہے روزہ رکھ کے، کیسے انہوں نے اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کیا، اور کیسے انہوں نے جو زندگی کا سفر ہوتا ہے آج کی زندگی کا، انہوں نے کیسے آج اس افطار تک پہنچایا. آئیے ناظرین، بچے کبھی کبھی اپنی ماں سے تو مانوس ہوتے ہیں، لیکن ایک بہت خوبصورت رشتہ ہے اور وہ رشتہ ہوتا ہے پھوپھی کا. ہم نے تاریخ میں بھی دیکھا ہے کہ اگر آپ ذرا پیچھے جائیں تو کربلا کے پس منظر سے بھی یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ شاید نوجوان حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پھوپھی جناب زینب سے کتنا مانوس تھے. بچے کے ساتھ آج ان کی پھوپھی ہیں. آئیے ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں اس بچے کی اپنی زندگی کے تاثرات کے بارے میں. ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. السلام علیکم خار. سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے آپ کا نام کیا ہے؟ وعلیکم السلام، میرا نام تنویر فاطمہ ہے. خواہر، بچے کی جیسے مانوس آپ پھوپھی ہیں،
تو روزمرہ کی زندگی میں کیسی ایکٹیویٹیز رہتی ہے ان کی؟ روزمرہ تو زیادہ تر وقت پڑھائی میں اور اسکول میں بیتتا ہے، پر آج کل چھٹیاں ہیں تو بچے کھیل کود میں بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ کرافٹ ورک اس کے ساتھ روزے رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. ان کی ویسے ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ پڑھائی میں یہ کیسے ہیں؟ پڑھائی میں اچھا ہے الحمدللہ. تو ابھی اور تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ کیونکہ آپ سے جو اٹیچمنٹ ہے، کیونکہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں اس بات میں، دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ جو مذہبی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں ان کی پارٹیسپیشن کیسے رہتی ہے؟ ان کا پارٹیسپیشن اس طرح ہے کہ ان کو نماز کی تعلیم دی جا رہی ہے، کیونکہ اول تو ہمارے کیا مذہب میں نماز کا ہے، تو بچوں کو نماز سکھائی جا رہی ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بچے قرآن کی بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ قرآن پڑھتے ہیں. ان کی شام کو مولانا صاحب آتے ہیں جو کہ انہیں قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں. قرآن کی ڈیلی بیسس پر یہ بچے پڑھ رہے ہیں. اس کے ساتھ کیونکہ شاید اسکول کی پڑھائی کے ساتھ مشکل ہو روزے رکھنا چھوٹے بچوں کے لیے، آج کل ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اسکول بند ہیں اور چھٹیاں بچے گھر ہی پر ہیں. یہ ایک پلس پوائنٹ ہے چھوٹے بچوں کی روزے رکھنے کے لیے. اس وجہ سے ہم نے اپنے گھر کے چھوٹے بچوں کو بھی بہت پروموٹ کیا کہ وہ روزے رکھیں اور وہ احساس کر سکیں، وہ اپنے اوپر سیلف کنٹرول سیکھیں، اور احساس کر سکیں کہ کس طرح سے اگر کوئی بھوک، کسی دوسرے کی بھوک پیاس یا کسی اور ساری چیزوں کا بھی بچے احساس کرتے، کیونکہ آج کل کے زمانے میں ہم ضرورت سے زیادہ اپنے بچوں کو پرووائڈ کریں جو کہ اچھا نہیں ہے. اس چیز کو ہم روزے رکھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ بچہ جب روزے رکھے گا وہ دیکھے گا پیاس لگی ہے، ایک بانڈ، ایک کٹ آف چیزوں کو جو ڈیلی بھی آپ پرووائڈنگ اور جس کو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، اس وجہ سے بچوں کی عادتیں بگڑتی ہیں. ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ دنیا میں بہت سے بچے جن سب چیزوں سے، ان ساری سہولتوں سے محروم ہیں، اور جب وہ روزہ رکھیں گے تو اس چیز کا ان کو احساس ہوگا کہ وہ بچے جو کہ سڑک پر ہیں، جو کہ کسی بھی کمی کی وجہ سے ساری چیزیں اویل نہیں کر پا رہے ہیں، اس کے علاوہ وہ سیلف کنٹرول سیکھیں گے جو کہ بہت ہی ضروری ہے. آج کل دینی تعلیم بہت ضروری ہے، کیونکہ اسکولوں میں اتنا زیادہ کمپٹیشن اور پڑھائی کے پیچھے ہم اتنا بھاگ رہے ہیں کہ اپنی بیسک اور ان سب چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اگر ہم آپ سے بہت میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے کہ خاص طور سے رمضان المبارک جو ہے وہ درس دیتا ہے کئی طرح کے. جی بالکل. تو پہلی چیز تو آپ نے بالکل اس بات کو بالکل بہت زیادہ ایلیبریٹ کر کے بتا دیا کہ، لیکن اگر ہم آپ سے یہ سوال کریں کہ رمضان المبارک سے کربلا کا جو ایک درس ہے، ان دونوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کربلا کا ایک درس یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز سیلف کنٹرول کے پی سکتے ہیں، پانی نہیں پیا، کیونکہ ایسا تو تھا نہیں کربلا میں کہ پانی ہمارے امام حسین اور ان کے لیے حضرت عباس کے لیے ان اویلیبل تھا. وہ جب چاہتے تو اس پانی کو وہ حاصل کر سکتے تھے. وہی سیم چیز ایک روزہ دار کے ساتھ ہے کہ پانی اویلیبل ہے، فریج میں رکھا ہے، کولڈ ڈرنکس رکھیں، کھانے کی تمام چیزیں، افطاری جاتی ہے، سحری رہتی ہے، پر بچوں کو یہ سکھانے کی چیز ہے پر ایک رول کے حساب سے کہ ہمیں نہیں سرٹن پیریڈ تک پینا ہے تو نہیں پینا ہے. چیزیں اویلیبل ہیں، تھنگس آر اویلیبل، اور ہم لیکن ان کو کنزیوم نہیں کر رہے ہیں. تو یہ چیز وہاں پر بھی تھی. ان کے لیے ایسا نہیں تھا کہ وہ پانی لے نہیں سکتے تھے، پر ان کا یہ سیلف کنٹرول ہی تھا، اپنے اوپر، اپنی ذات پر، اپنے نفس پر ایک کنٹرول. سبحان اللہ. اب آج آپ مطلب آپ کے بھتیجے صاحب نے روزہ رکھا ہے جی، تو ابھی آپ کیسا فیل کر رہی ہیں اس سے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے بچے دینی تعلیم اسکولی پڑھائی کے ساتھ پڑھ لکھ کر اچھے عہدوں پر فائز ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہیں گے کہ وہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ سیلف کنٹرول بھی سیکھیں. آج کل جو خرابیاں آتی جا رہی ہیں ہمارے سماج میں اور جو ساری چیزیں آ رہی ہیں برائیاں، ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے بچے مذہب پر رہتے ہوئے روزہ نماز کے دینی تعلیم کے ساتھ اپنی ان سب چیزوں سے بھی، اپنے مذہب سے، ان کی اچھائیوں کو سمجھیں اور ان کو اپنے اندر اویل کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا خواہر تنویر جو اپنے بھتیجے کی اس عمل کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑا پراؤڈ فیل کر رہے ہیں. آئیے ناظرین ایک بار پھر سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے دوسرے لمحات کی باتیں کرتے ہیں. شجاعت، آپ کے اس عمل سے ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے والدین، آپ کی فیملی کے لیے بڑی پراؤڈ کا دن ہے. آج آپ کا پہلا روزہ تھا. مذہبی بارے میں جس سے بتایا کہ تمام جو ٹیچنگ ہے اہل بیت کی اور اس پہ بھی آپ رہتے ہیں. قرآن آپ کا الحمدللہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. کوئی سورہ آپ ہمیں آپ سنانا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اگر ہم اب آپ سے یہ سوال کریں کہ آپ نے آج پورا روزہ بحمدللہ کمپلیٹ کر لیا ہے، پوری آپ نے تاثرات بتائے آج کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں، اگر ہم کہیں کہ آپ کی عمر کے جو بچے ہیں
ان کو اس روزے کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ کیا کہنا چاہیں گے اس؟ جی کہ ہم سب کو روزہ رکھنا چاہیے اور اس سے ہم سب کو بہت ثواب بھی ملتا ہے. اچھا، رمضان سے کچھ آپ کو سبق ملتا ہے؟ کچھ آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ رمضان روزہ رکھنے سے کیا کیا چیزیں سمجھ میں آتی ہیں؟ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو ذہن میں آتی کہ ہے؟ ہم لوگ کو سیلف کنٹرول رکھنا چاہیے ہم لوگ کی پیاس اور بھوک پر. ویری گڈ. شجاع، میں اپنے لفظ نہیں ہیں ہم آپ کو کس طریقے سے مبارکباد پیش کریں، لیکن میری دعا یہ ہے کہ پروردگار آپ جس مقصد میں آگے بڑھیں آپ کو وہ کامیابی ملے. آپ جس طرح سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں آپ کو اس میں کامیابی ملے. اسی دعا کے ساتھ خدیجہ ٹی وی کی طرف سے ہم کیونکہ اجر تو نہیں دے سکتے کیونکہ اجر دینے والا وہ پروردگار ہے، خدیجہ ٹی وی کی طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے جو ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار آپ کو کامیاب کرے اور آپ کے مقصد میں کامیاب کرے. تھینک یو. بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا. ناظرین، یہ تھے شجاع سلمہ. ان کا روزہ آج مکمل ہوا. بہت کم سن، اس شدید گرمی میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے اس پیاس کو کربلا کی پیاسوں کی یاد دلاتی ہے، کس طرح سے تحمل، صبر اور یہ تمام چیزیں جو ذہن میں آتی ہیں اس کی یاد آتی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین، اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.